صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ اس سورت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ساری خوبیوں کا مالک ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ معزز سامعین، جب مکہ کے سرزمین میں حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ربانی کا اعلان کیا کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لائق ہے، وہی جو ہے قابل اطاعت ہے، اسی کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، یہ تمہارا رب کون ہے؟ انسب لنا ربک، ذرا اپنے رب کا عطا پتا تو بتاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بولنے بھی نہیں پائے تھے کہ عرش الہی سے جو ہے پروردگار عالم بول اٹھے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، سارے جہان کو بنایا، خود بننے سے پاک ہے، سارے جہان کو مارتا ہے اور مارتا رہے گا، لیکن خود موت سے پاک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس کے ٹکر کا کوئی خدا نہیں۔ لا يَحْوِيهِ مَكَانٌ، وہ اپنے ذات میں جو ہے کسی مکان کا محتاج نہیں ہے۔ لا يَشْتَمِلُ زَمَانٌ، لا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَمَانٌ، کہ وہ کسی زمانہ کا پابند نہیں ہے، شکل و جہت سے پاک ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ ہی کو پاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا رب ہے۔ وفی السماء الہ، آسمان کی طرف دیکھو تو اللہ نظر آئے گا۔ وفی الارض الہ، زمین کی طرف دیکھو تو اللہ نظر آئے گا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ عنقریب ہم ان کو کائنات کے ارد گرد اور اس کے اندر ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ پکار اٹھیں گے کہ ہے کوئی اس نظام کائنات کا چلانے والا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اضافہ فرمایا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو
اول تو ہے پر ایسا اول ہے کہ تیری ابتدا کوئی نہیں. وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ. اے اللہ تو آخر تو ہے پر تو ایسا آخر ہے کہ تیری انتہا کوئی نہیں. وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ. اے اللہ تو بلند تو ہے پر ایسا بلند ہے کہ تجھ سے بلند کوئی نہیں. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ. اے اللہ تو چھپا ہوا تو ہے پر دنیا کی کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں. الغیب عندہ الشہادہ. غائب تیرے نزدیک حاضر کی طرح ہے. وَالسِّرُّ عندہ العلانیۃ. تو آیا کو بھی جانتا ہے تو نہا کو بھی جانتا ہے. جس طاقت سے تو جبرائیل کو دیکھتا ہے اسی طاقت سے کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے. جس طاقت سے تو جو ہے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے اسی طاقت سے انسان کے دل میں ابھرنے والے ارادوں کو بھی پڑھتا ہے. الملک لا شریک لہ لا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا مثل لہ. اس کی شہنشاہیت ایسا ہے کہ اس کی شہنشاہیت میں کوئی شریک نہیں. وہ اپنی ذات میں بے مثال اور بے مثل ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین بھی اللہ کی, آسمان بھی اللہ کا, یہ فرش و عرش بھی اللہ کا, چاند سورج بھی اللہ کے. وہ اپنے ارادے میں ایسا کامل و مکمل ہے ما شاء اللہ کان کہ اس کائنات میں وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے. وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کروا نہیں سکتا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اے انسانوں, اے لوگوں, تمہارا چاہا ہوا بھی تب پورا ہوگا جب اللہ چاہے گا. فرعون نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. فرعون کی پوری طاقت استعمال ہو گئی, پوری طاقت لگ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے. اللہ کا ارادہ ہوا کہ موسیٰ کو زندہ رکھنا ہے. فرعون کی پوری طاقت لگ گئی, پوری طاقت استعمال ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگڑ سکا. جب اللہ رب العزت بچانے کا ارادہ کرتا ہے تو ہر کائنات کی ہر چیز اس کی حفاظت میں لگ جاتی ہے. اور جب اللہ رب العزت کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو حفاظت کے تمام اسباب اس کے لیے موت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جب اللہ عزت کا ارادہ کرتا ہے تو ذلت کے اسباب بھی لوگوں کے لیے عزت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو عزت کے اسباب سے ذلت نکلنا شروع ہو جاتی ہے. عزت کے اسباب بھی لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. جب اللہ رب العزت محبتیں لانا چاہتا ہے تو نفرت کے اسباب سے بھی محبت نکال کر دکھا دیتا ہے. اور جب اللہ رب العزت نفرتیں لانا چاہتا ہے تو محبت کے اسباب سے نفرت کو نکال کر دکھا دیتے ہیں. ان الحکم الا للہ. اس کائنات میں اللہ کی حکومت ہے, یہاں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. نمرود کی پوری طاقت استعمال ہو گئی, اس نے پوری طاقت لگا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے ٹولیوں نے آگ میں پھینکنا چاہا. آگ میں پھینک رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. دائیں طرف سے جبرائیل علیہ السلام,
بائیں طرف سے میکائیل علیہ السلام آ گئے، شاید ہمارے لیے کوئی حکم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، ان کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ادھر جبرائیل اور میکائیل بے قرار ہیں، اس لیے کہ وہ بھی یہی جانتے تھے کہ آگ جلاتی ہے۔ جبرائیل آمین کہنے لگے، اے اللہ کے خلیل، اے ابراہیم علیہ السلام، اگر ہماری کوئی ضرورت ہو تو آپ حکم کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ضرورت تو ہے پر تیری ضرورت نہیں، میں اللہ کا محتاج ہوں۔ آخرکار ان ظالموں نے، نمرود کے ٹولیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ ادھر پروردگار عالم کا حکم ہوا، اللہ رب العزت کا حکم ہوا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ ادھر آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ماں کا گود بن گئی، گل و گلزار بن گئی، گلشن جنت بن گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا کافر و مشرک باپ آزر نے یہ تماشا دیکھا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، نعم الرب ربو کا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم تیرے رب کا کیا کہنا کہ آگ میں تیرا رب بچا لیا، تیرے رب کا کیا کہنا۔ ان الامر کلہ للہ، اس کائنات میں، اس جہان میں، اس دنیا میں اللہ کا فیصلہ حتمی چلتا ہے۔ زمین وہی کرے گی جو اس سے کہا جائے گا، پانی وہی کرے گا جو اس سے کہا جائے گا، ہوا وہی کرے گی جو اس سے کہا جائے گا، آگ وہی کرے گی جو اس سے کہا جائے گا۔ قوم نوح نے شرکسی کی، بدماشی کی، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ برسنا شروع ہو جا، ابلنا شروع ہو جا۔ قرآن کریم نقل کرتا ہے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی برسنے کے لیے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین کو چشمہ بنا دیا، پانی نے پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد ایک قوم آئی، قوم عاد، بڑی طاقتور قوم، جس کے قد 40 ہاتھ کے ہوتے تھے، جن کی عمریں 800 سال 900 سال کی ہوتی تھی۔ نہ وہ کبھی کمزور ہوتے، نہ وہ کبھی بیمار ہوتے، نہ کبھی وہ بوڑھے ہوتے، ایک دم ساری زندگی ایک دم کڑیل جوان رہتے، ان کو صرف موت آتی تھی۔ اتنی طاقت اللہ رب العزت نے اس قوم کو عطا فرمائی، تو وہ قوم طاقت کے نشے میں، طاقت کے گھمنڈ میں خدا کی خدائی کو للکارنے لگا۔ من اشد منا قوہ، کہ ہے کوئی ہم سے بڑا طاقتور تو آئے میدان میں۔ تو اللہ رب العزت نے آیت اتاری، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، جو ہے اللہ رب العزت نے اتاری آیت، حضرت ہود علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ہود انہیں جا کر بتا دو کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس قوم پر قحط کو مسلط کیا، وہ قوم قحط میں مسلط ہو گئی، کھانے کا سامان ختم ہو گیا، سانپ چوہے بلی کھا گئے، یہاں تک کہ درخت کے پتے کھا گئے، پھر بھی قحط سالی ختم نہیں ہوا۔ تو قوم عاد نے ایک جماعت کو بیت اللہ بھیجا اور وہاں جا کے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، ہمیں پانی دو۔ اللہ رب العزت نے 3 بادل ان کے سامنے کر دیے اور فرمایا کہ ان 3
بادلوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، ایک کو چن لو۔ قوم عاد کہنے لگی سرخ بادل میں ہوا ہوتا ہے، یہ بادل میں پسند نہیں کروں گی۔ سفید بادل میں جو ہے خالی ہوتا ہے، اس میں پانی نہیں ہوتا، یہ بھی انتخاب نہیں کروں گی۔ کالا بادل، اس میں پانی ہوتا ہے، اس میں بارش ہوتا ہے۔ قوم عاد کہنے لگی کہ ہمیں کالا بادل چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بادل پہنچ جائے گا۔ جب بادل آیا لوگ خوشی سے اچھلنے لگے اور کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ بارش آ گئی، خوشی سے اچھلنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بل ہوا ما استعجلتم بھی، ارے بے وقوفوں، ارے نادانوں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بارش ہے، یہ بارش نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کو تم للکارتے تھے۔ اب دیکھو میں تمہیں کیسے اڑاتا ہوں۔ ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربھا، ہواؤں نے ان کے گھروں کو اڑا دیا۔ 60 اونچے ہاتھ کے، 60 ہاتھ لمبے انسان کو تنکے کی طرح ہوا میں اڑا دیا گیا۔ 60 کا ہاتھ، 60 ہاتھ کے آدمی ہوا میں اڑ رہے ہیں تنکے کی طرح، اور ہوا میں گھومتے ہیں، ٹکراتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے سر ٹکراتے ہیں۔ وہ ہوا میں گھومتے ہیں، ٹکراتے ہیں، پھر گھومتے ہیں، پھر ٹکراتے ہیں۔ ان کی کھوپڑیاں جو ہے ٹوٹ گئی، ان کے بھیجے ان کے چہرے پر نکل آئے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کو اوپر لے جا کر الٹا لٹکا دیا، اور الٹا لٹکانے کے بعد پھر زمین پر دے مارا۔ زمین پہ جیسے ہی وہ قوم گری، اس کا سر الگ ہو گیا، اس کا دھڑ الگ ہو گیا۔ جو قوم عاد کیا کرتی تھی، وہی کام آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک قوم آئی، آخری واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک قوم آئی، قوم شعیب۔ یہ تاجر قوم تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، خیانت بددیان تھی، ان کا شیوا بن چکا تھا، جھوٹ ان کا وتیرہ بن چکا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ جب تولو تو پورا تولو، جب وزن کرو تو ترازو کو سیدھی رکھو۔ تو قوم نے کیا کہا الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ اے شعیب تو اپنی نمازیں چھپ کر پڑھا کر ہمیں نصیحت نہ کر۔ کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں اور اپنی مال میں اپنی مرضی سے کچھ نہ کریں؟ جو کام قوم شعیب کرتی تھی، جو کام مدین کے منڈیوں میں ہو رہے تھے، وہی کام آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ دنیا کے 6 بر اعظم پر پھیلی ہوئی انسانیت آج گناہ کبیرہ کے ذریعے اللہ کو للکار رہی ہے، اللہ کے عذاب کو جو ہے بلا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قوم شعیب پر 3 عذاب دے مارے۔ اللہ رب العزت نے پہلی عذاب یہ دی کہ ان پر ایک گرم ہوا کو بھیجا، جس سے وہ قوم شعیب جل گئی، جھلس گئی، تڑپ گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے اسے فرشتوں کے چیخیں سنا دی، ان کے دماغ پھٹ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے جس منڈی میں جا کر، جس بازار میں جا کر قوم شعیب ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، جھوٹ بولا کرتی تھی،
اس منڈی پہ مدین کے منڈیوں میں آگ جو ہے انگارے برسائے، مدین کے منڈیوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، اور جو لوگ اس منڈی میں موجود تھے نام تول میں کمی کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، خیانت کر رہے تھے، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ تو میرے محترم رسول دوستو، یہ ہے اللہ رب العزت کی جباری اور قہر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا ہے، مہلت دیا ہے کہ ہم وقت سے پہلے سدھر جائیں اور وقت سے پہلے باز آ جائیں۔ ہم اللہ کے عذاب کو بلانے والا نہ بنے کہ ہم پہ اللہ کے عذاب نازل ہو جائے اور ہم تباہ و برباد ہو جائے، ہمارے چہرے مسخ کر دیے جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سدھرنے اور عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔